الذين اصطفى خصوصا على سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو مدرسوں کا سلسلہ ہے تو اس کے بانی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہے۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں باقاعدہ مدرسہ تھا اور اس کا نام صفہ تھا۔ صحابہ کرام طالب علم تھے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد تھے، اور طالب علم بھی ایسے تھے جو باقاعدہ مدرسے میں رہائشی تھے۔ 200-250 تک بھی بعض دفعہ رہائشی تعداد پہنچ جاتی تھی، اور ان کے کھانے کے لیے کوئی کچن باورچی خانہ نہیں بنا گیا تھا۔ مختلف صحابہ کرام لے جاتے تھے، کوئی 5 بندے ساتھ، کوئی 7 بندے ساتھ لے گیا، ان کو کھانا کھلا دیا۔ کسی نے آ کر کھجوریں لٹکا دی، بس وہ صحابہ کرام نے کھا لی۔ تو جو بھی اللہ پاک کوئی غیب سے انتظام فرما دیتا تھا، باقاعدہ کوئی نظم کھانے کے لیے طے نہیں تھا۔ تو ان طلباء میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو 3 سال تک مسلسل صفہ کے طالب علم رہے، اور سب سے زیادہ احادیث اس وقت جو کتب حدیث میں موجود ہیں، سب سے زیادہ تعداد ان سے منقول ہے۔ تو وہ اپنے طالب علمی کے حالات سناتے ہیں کہ ہم نے طالب علمی کیسے گزاری۔ تو تنگی کا زمانہ تھا، معاشی تنگی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے مجھے بے ہوشی ہو جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور جس کو مرگی کا دورہ ہو جاتا تھا اس کے منہ پر جوتا لگاتے تھے کہ اس کو ہوش آ جائے۔ تو لوگ میرے منہ پر یہ جوتا لگا رہے ہوتے تھے مرگی سمجھ کے، حالانکہ مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں آئیں، تو ہم طالب علموں کو بٹھا لیا اور سب کو 2 کھجوریں عنایت فرمائیں کہ بھی آج تمہارا کھانا یہی ہے، بس 2 کھجوریں کھا لو۔ تو میرے گھر میں میری بوڑھی ماں بھی تھیں، اور میں جوان تھا، ہم ہجرت کر کے دوس قبیلے سے آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے 1 کھجور کھائی اور 1 جیب میں رکھ لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، مجھے بلایا، ابو ہریرہ کھائی نہیں کھجور، تو نے جیب میں ڈالی۔ کہا جی اماں جی کے لیے 1 چھپا لی، خود کھا لی ہے، 1 اماں جی کو دو۔ تو فرمایا اماں جی کا حصہ ہم تجھے دوبارہ دے دیں گے، تم یہ دونوں کھا لو۔ یعنی یہ وقت تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دن سے کھانے کو نہیں ملا، تو میں راستے پر جو مسجد نبوی سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھروں کا باہر کا، اس پر بیٹھ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں کھڑا ہو گیا، درخواست کی کہ قرآن پاک کی فلاں آیت اگر یاد ہو تو مجھے سکھا دیں۔ حالانکہ مجھے وہ آتی تھی، مقصد یہ تھا کہ آیت سکھاتے سکھاتے گھر تک میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور جب گھر پہنچ جائیں گے تو فرمائیں گے چلو اب مہمان ہو تو کچھ کھا پی کے جاؤ، تو اس طرح سے اللہ پاک کچھ کھلا پلا دیں گے۔ لیکن ان کے گھر میں بھی شاید تنگی ہوگی۔ تو جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر الوداع کیا، آیا سکھا دی، میں واپس آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ان سے بھی میں نے وہی درخواست کی کہ آیت سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی یہی ہوا، آیت سکھا دی گھر تک جاتے جاتے، اور وہاں پہنچا انہوں نے بھی مجھ سے سلام لے کر الوداع کر دیا۔ میں پھر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئے، تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے کہ تو بھوک کی وجہ سے یہاں بیٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔
ماچا میرے ساتھ، اپنے ساتھ لے گئے، گھر مبارک میں گئے تو گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ کوئی ہے چیز کھانے پینے کی، تو انہوں نے بتایا کہ دودھ کا کوئی پیالہ آیا ہوا ہے۔ میں بہت اچھی بات، لے آؤ۔ وہ گھر سے دودھ کا پیالہ لے آئے، باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مجھے فرمایا ابو ہریرہ مسجد میں جتنے طلباء موجود ہیں نا سب کو بلا کے لے آؤ۔ سب کو بلا کے لے آیا، اب میں پریشان ہو گیا، دودھ کا پیالہ ایک ہے اور بندے ہم 70 یا 80 تھے، تو ارشاد فرمایا ان سب کو پلانا شروع کرو۔ پلانے کے لیے بھی میری باری لا گئی، اس کا مطلب یہ کہ اب میرا نمبر سب سے آخر میں آئے گا۔ تو خیر اللہ پاک نے برکت ڈالی، معجزہ ظاہر ہوا، ایک نے دوسرے نے، وہ دودھ کا پیالہ 70-80 بندے پی گئے، سب کے پیٹ بھر گئے۔ جب سب نے پی لیا تو مجھے حکم فرمایا اب تم بیٹھ کے پیو۔ میں نے پیا، واپس کیا، فرمایا اور پیو، پیا، فرمایا اور پیو، اتنا پلایا کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ یعنی یہ حضرات اتنی قربانیاں دے کر دین کو انہوں نے سیکھا۔ ماشاءاللہ۔ السلام۔ تو یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہوا ہے تو یہ صحابہ کرام کی بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور آج لوگ معاذ اللہ جو بدبخت کھڑا ہو کر ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے سارا کچھ دین کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن اب جو اگلی بات میں ان کی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دور ان کی زندگی کا یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے شادی بھی نہیں کی کہ میں شادی کر کے بچوں کے جنجال میں پڑ جاؤں گا تو میرا تعلیم کا حرج ہوگا۔ تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، کوئی کاروبار نہیں، بس اللہ پاک اتنا دیتے رہیں گے کہ میں زندہ رہوں، بس اتنا مجھے کھلاتے رہیں گے کہ زندگی چلتی رہے، تو باقی سب کچھ کے لیے تعلیم کے لیے وقف۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد پھر جہاد میں بھی شریک رہے، بعض علاقوں کے ذمہ دار بھی مقرر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اللہ پاک نے پھر مالی حالات بہتر کیے، تو ایک دن میرے اوپر امیری کا یہ آیا کہ ناک صاف کرنے کے لیے جو میرے پاس کپڑا تھا وہ بہت دنیا کا مہنگا ترین ریشم کا کپڑا تھا، اس سے میں ناک صاف کر رہا تھا۔ پھر مجھے وہ اپنی طالب علمی کا دور یاد آ گیا، ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا کہ تجھے کھانا نہیں